میں ہوں محمد وارث فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ آئیے پڑھتے ہیں تسہیل النحو کا سبق نمبر 2، افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تو اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں نحو کی اصطلاح میں علماء نحو افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک چیز پر دلالت کرتا ہے، جیسے شارعٌ ایک سڑک، قصرٌ ایک محل، جبلٌ ایک پہاڑ، عاملٌ ایک مزدور۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عربی کے واحد اسم کے آگے الف ساکن اور نون مکسور جس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے رجلٌ سے رجلان ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا ساکن اور نون مکسور اور اس یا ساکن کا ماقبل مفتوح ہوگا، یعنی اس پر فتح ہوگا، جیسے رجلٌ سے رجلین ہے۔ گویا تثنیہ کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، رجلان اور رجلین۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے شجرٌ سے اشجار۔ تو یہ واحد، تثنیہ اور جمع یہ علماء نحو کی اصطلاح ہے، تاہم عربی زبان کے جو اہل لغت ہیں وہ تثنیہ کو ہی جمع شمار کرتے ہیں، اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کسی قوم کا ریوڑ جب کسی قوم کی کھیتی میں چرنے کے لیے رات کے وقت داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں بھی حکم ہم، حالانکہ کنّا لحکمہما ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ان دونوں کے لیے ہم ضمیر استعمال کی گئی۔ تو اہل لغت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ تثنیہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ تثنیہ ہی جمع کا حصہ ہے، لہٰذا جس طرح اردو اور فارسی میں تثنیہ نہیں ہے، واحد اور جمع ہے، اسی طرح عربی زبان کے اہل لغت علماء جو ہیں وہ بھی تثنیہ کو جمع ہی شمار کرتے ہیں۔ جمع کی مزید 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم جس طرح اپنے نام سے ہی واضح ہے، سالم سلامت سے ماخوذ ہے، یعنی یہ وہ جمع ہے جس میں واحد سے جمع بناتے وقت جو واحد کی بنا ہے، بناوٹ ہے، وہ صحیح سلامت رہتی ہے، تاہم اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے عامل کے آخر میں واو نون لگا کر عاملون کر دیا جائے، یا عاملتن کے آخر میں الف تا لگا کر ایک نیا صیغہ بنا دیا جائے، تو یہ جمع سالم ہے۔ دوسری قسم جمع مکسر ہے، یہ وہ جمع ہے، مکسر کا معنی ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ اپنے نام سے واضح ہے کہ یہ جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ صحیح سلامت نہیں رہتا بلکہ اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، جیسے رجلٌ سے رجلون نہیں ہے بلکہ را جیم لام کے درمیان میں ہی الف کو لگا کر رجال بنا دیا گیا، کتابٌ سے کتب کر دیا گیا، تو یہ واحد والا صیغہ یہاں سالم نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم کی مزید پھر 2 قسمیں ہیں اور مکسر کی مزید 3 قسمیں ہیں۔ تو سالم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مذکر سالم یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو ساکن نون مفتوح اور اس واو ساکن کا ماقبل مضموم ہوگا، یعنی اس پہ ضمہ آئے گا، جیسے آکلون سے آکلون، نون پر فتح آئے گا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا ساکن نون مفتوح لیکن یا ساکن کا ماقبل مکسور ہوگا، یعنی اس کے پہلے حرف کے نیچے کسرہ ہوگا، جیسے عاقلون سے عاقلین۔ تو اس جمع کے بنانے کی شرائط یہ ہیں کہ یہ جمع ذوی العقول کے مذکر کے علم سے آتا ہے۔ ذوی العقول جو عقل رکھتے ہیں وہ افراد، تو ان کے مذکر کا جو علم ہوتا ہے یا اس مذکر ذوی العقول کی جو صفت ہوتی ہے اس سے یہ جمع بنتی ہے، جیسے زیدٌ سے زیدون،
زید چونکہ مذکر ہے اور عقل رکھنے والا انسان ہے، لہٰذا اس کی جمع بناتے وقت آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے یا نون کا اضافہ کر کے زیدون سے زیدونہ زیدینہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یا ذوی العقول کی صفت ہو جیسے عاقل یا عامل تو اس سے بھی عاقلون عاقلین عاملون عاملین یہ جمع بنتی ہے۔ مؤنث سالم عزیز طلبہ یہ واحد کے آخر میں گول تا کو ہٹا کر اس کی جگہ الف اور یہ لمبی تا لگائی جاتی ہے، جیسے مسلماتن کے آخر سے گول تا ہٹا کر الف تا لگاتے ہیں تو مسلماتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو یہ جمع بھی ذوی العقول کے علم اور ذوی العقول کی صفت سے ہی بنتی ہے، تاہم اس میں ایک اضافی چیز یہ بھی ہے کہ غیر ذوی العقول کی صفت بھی اس وزن پر اس کی جمع بنائی جاتی ہے۔ تو جیسے مذکر ذوی العقول کا علم زینب، اس سے زینباتن، اور اس کی ذوی العقول کی صفت عاملتن عاقلتن تو یہ عاملاتن عاقلاتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تاہم غیر ذوی العقول کی صفت جیسے شامخۃن تو یہ پہاڑ کی صفت ہوتی ہے، تو الجبال الشامخۃ تو یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ذوی العقول کی جو صفت ہوتی ہے یہ ایک اضافی چیز ہے، باقی دو چیزوں میں مؤنث سالم اور مذکر سالم مشترک ہیں۔ جمع مکسر کی پھر 3 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت اور جمع منتہی الجموع۔ جمع قلت جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے صوبن سے اسوابن، تو اس جمع کے 4 صیغے ہیں، 4 وزن ہیں، افعل، افعال، فعلۃ اور افعلۃ۔ افعل جیسے اعین عین کی جمع، افعال جیسے اعناق عنق کی جمع، اور افعلۃ جیسے اغذیۃ اور ادویۃ غذا اور دوا کی جمع ہے، اور فعلۃ جیسے غلمۃ کہ یہ غلام کی جمع ہے۔ تو یہ اوزان جمع قلت کے ہیں۔ تو جمع کثرت یہ 3 سے لے کر غیر معدود افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے جبل سے جبال۔ تاہم ویسے تو جمع کثرت جو ہے یہ 10 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جاتی ہے، لیکن ایک قول یہ ہے جسے صاحب کتاب علامہ محمد خان نوری ابدالوی قبلہ استاذ محترم نے یہ قول لیا ہے کہ 3 سے لے کر غیر محدود افراد تک استعمال کی جاتی ہے، جبکہ نحو کی بڑی کتابوں میں قیلہ کے ساتھ اس قول کو ذکر کیا گیا ہے، چونکہ جمع کثرت بھی جمع ہی ہے تو اسے 3 سے ہی جمع کا اطلاق جس پہ آنا چاہیے، اس لیے یہاں استاذ محترم نے اسی قول کو ہی لیا ہے۔ تاہم ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جمع کثرت 10 سے زائد افراد پر اس کا اطلاق آتا ہے، اور اس کی اوزان 30 سے زائد صیغے جمع کثرت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے صوبن کی ایک جمع اسوابن آتی ہے جو کہ جمع قلت ہے، تو وہی صیغہ جب ہم کثرت کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ صوبن کی جمع اسوابن نہیں بلکہ صوبن سے ثیابن آئے گا۔ جیسے 3 کپڑے ہوں تو چونکہ یہ جمع قلت ہے تو ہم کہیں گے ان دی ثلاثۃ اسوابن، لیکن اگر میرے پاس 3 نہیں ہے 103 ہے یعنی زیادہ ہیں 10 سے، تو پھر ثلاثۃ اسوابن کی بجائے ہوگا ان دی مئۃ و ثلاثۃ ثیابن۔ یہ فرق واضح کرنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے۔ اور جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کی آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا حرف مفتوح، دوسرا بھی مفتوح، تیسری جگہ الف اور بعد والے کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، جیسے مسجدن سے مساجد۔ اور یہ جمع منتہی الجموع اس کے کئی اوزان ہیں، اور یہ بھی 10 سے زائد افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور منتہی الجموع میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا اطلاق اس کا صیغہ بنتے ہی انہی اوزان سے ہے، ان کے اوزان میں 3 سے زائد افراد کا اطلاق پایا جاتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ علماء نحو نے اپنی طرف سے یہ ایک ضابطہ بنایا ہے جو کہ ضمنی ہے، اور اغلب طور پر یہ جو قواعد ہیں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ عربی لغت میں ایسے صیغے بھی ہیں کہ جن سے قلت کے ہی اوزان مستعمل ہیں، قلت کے اوزان ہی جو ہیں مروج ہیں، تو انہیں حالانکہ ہمیں کثرت کے لیے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت یہ کثرت کے لیے قرینہ کو سمجھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے تو صاحب موسوعۃ الصرف والنحو والاعراب نے کہا انما هو التفریق من صنیع النحات، یہ نحویوں کا ایک ایجاد کردہ طریقہ ہے، حالانکہ ان کا استعمال ان کے خلاف بھی ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ اعتبار ضمنی ہے۔ بصورت خلاف قرائن کو دیکھا جائے گا کہ قرینہ ہمیں بتائے گا کہ اس فلاں کے پاس کتنی چیزیں ہیں، تو یہ دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ بعض اسماء کے جمع میں 2 اوزان ملتے ہیں، جیسے صوبن سے اسوابن بھی ہے اور سیابن بھی ہے، لیکن بعض کا جو جمع کا صیغہ ہے صرف ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ کبھی تو قلت کا وزن بنتا ہے، جیسے ارجل رجلن کی جمع، آناک اونکن کی جمع، اور افئدہ یہ فؤادن کی جمع ہے، تو کبھی پھر یہی کثرت کا ہمیں وزن ملتا ہے، جیسے رجلن کی جمع رجالن اور قلبن کی جمع قلوبن، حالانکہ ان کا استعمال اپنے برعکس میں بھی ہوتا رہتا ہے، تو وہاں ہمیں قرائن سے ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ کس معنی میں مستعمل ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ قلت کثرت اور منتہی الجموع کے اوزان میں جو افراد کی بات کی گئی ہے، یہ غالب گمان کے مطابق ہے، یعنی عموماً ایسے ہوتا رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی استعمال میں غلمتن غلامن کی جمع غلمتن کی بجائے اگر غلمانن کہہ دے تو وہ بھی استعمال کے لحاظ سے اسے غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں سلیس عربی میں غلمتن قلت کا وزن بھی آ رہا ہے، غلام کی دونوں جمع غلمتن اور غلام بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کمرے میں 3 بچے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے فی الغرفۃ ثلاثۃ غلمتن، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر وہ 103 ہے مثال کے طور پر، تو پھر وہ اس کی جمع غلمان استعمال کرے، فی الغرفۃ مئۃ و ثلاثۃ غلمان، یہ کہے تو یہ زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب ہے۔ اور جمع منتہی الجموع کے جو اوزان ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں، تاہم ان میں سے مشہور مفاعل مفاعیل، افاعل افاعیل، تفاعل تفاعیل، فعائل فعائیل، یفاعل یفاعیل، فواعل فواعیل، فجاعل فجاعیل، فاعل فعالی، فعال فعال فعال۔ یہ چند اوزان ہیں جو جمع منتہی الجموع میں ہمیں ملتے ہیں، اور اس کی مزید تفصیل کے لیے تسہیل الصرف کا سبق نمبر 77 اور موسوعۃ الصرف والنحو والاعراب کے صفحہ نمبر 300 پر اس مزید تفصیل کو آپ ان ڈیٹیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جمع کی کتاب میں موجود ان اقسام کے علاوہ چند اور اقسام بھی نحو کی کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی جمع جس کا مفرد ہی نہیں ہوتا، جیسے ابابیل کہ اس کا معنی گروہ ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے طیراً ابابیل کہ پرندوں کے گروہ بھیجے۔ ایک اور قسم ایسی جمع ہے جس کا مفرد ہے تو صحیح لیکن اس مادہ سے نہیں، یعنی وہ الفاظ ان کے مفرد میں نہیں ہے جو جمع میں ہیں، جیسے نساء کہ یہ امرأۃ کی جمع ہے، مناجز یہ جلز اور خلد کی جمع ہے جس کا معنی اندھا چوہا۔ اور ایک اور قسم ہے ایسی جمع جو مفرد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، جو کہ جمع مؤنث سالم کے مشابہ تو ضرور ہے لیکن یہ جمع مؤنث سالم نہیں، اور یہ علامہ ابن ہشام کی تجویز کردہ ہے، جیسے معاویہ سے معاویات، حمام سے حمامات،
اور ایک قسم جمع الجمع ہے، جیسے بیتن سے بیوتن، پھر بیوتن سے بیوتاتن، اور اسی طرح رجالن سے رجالاتن۔ اور جمع کی ایک اور قسم جمع الممدود ہے، یعنی اس میں ممدود کی صیغوں کی جمع، جیسے بیضاء سے بیضاوات، عذراء سے عذراوات۔ اسی طرح اس میں مکسور کی جمع سودا سے سودایاتن، ثریا سے ثریاتن، اور اس میں منقوص کی جمع بھی القاضی سے القاضون۔ یہ علم نحو کی دیگر بڑی کتابوں میں بھی اس کے علاوہ دیگر جمع کی قسمیں بھی ہمیں ملتی ہیں، جن کا ملاحظہ مشاہدہ ان کتب کی اسٹڈی سے کیا جا سکتا ہے۔